اللهم صل على کا نام کون کے لے رہا؟ ڈھونڈتے ہوئے جاتی ہیں. کیا چلا رہی ہیں سونو؟ بولو بھائی کیا چلا رہی ہیں سو؟ بکریاں چلا رہی ہیں. جنگل ہے, پہاڑ کی طرف سے آواز آ رہی, ڈھونڈتے ہوئے جا رہی ہیں. کون کی؟ میرے اللہ کا نام لے رہا ہے. جنگل میں پہاڑ کے پاس کون کی؟ میرے اللہ کا نام لے رہا. ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک بڑے گن کے اوپر گھر کو کون کے اللہ کا نام پکار رہا تھا. تو اسے جا کر بولتی, بہت اچھا دکھ رہا, میرے اللہ کا نام تو بول رہا سو, ایک بار پھر سے بول. تو انہیں پھر بول رہا تھا تسلی بات ہے. پھر ذرا آگے بڑھتی جائیں گے کو, پھر بھی کواتا کہتے ہیں. اب ایک بار سن لیں گے. کیا سننا چاہو؟ ہاں, آج ہمارا اللہ اکبر کی آواز سن رہی ہے ہمیں. ہمارے ٹیویاں بند ہو رہی نہیں, موبائل میں گیماں بند ہو رہے نہیں. ہمارا عشق دیکھو کیا کیا آنا ابھی ہو, کوسے کوسے وائرس آنا کہ دیکھو ابھی مثال بولوں کیا کیا حالت آنا. دیکھو اللہ کا نام جنگل میں جب سنے تو ایسے اللہ کے عشق میں کھو جاتی. بولتی جا کر ریکویسٹ کر لیتے ہیں, ایک بار پھر بول دو. بچہ باتیں سیکھنے کے ٹائم میں امی ابا کو بولے تو کتنا خوش ہو جاتی. انہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے کہ تو ابھی ذرا بول بول کے دے دیتے. اب ایک بار بول, ماما کو بول, ہاں پھپھو کو بولتے نہیں. انہیں بولا تو خوش, ٹھیک ہے, محبت. وہ اب ہمیں اللہ کا نام کوئی لے رہا کو بولے تو وہ سن کو خوش ہوتے. کہیں کو محبت تھی اللہ کی. جا کر ریکویسٹ کرتی ہیں تو بول جاتا انہیں. پھر جو ہے آنا چاہتی ہیں تو پھر جا کو بولتی ہیں. کتنے بار کو بولنا. اب تک کیا کہ میں بولنے کو تھا تو بولا تو بھی بولا. اب میں بولے تو کیا دیتا؟ اللہ کا نام میں بولا تو کیا دیتا؟ کیا دینا بھائی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے تیری بکریاں ہیں. ایک بار میں اللہ کا نام لیتے ایک بکری دینا. اچھا دے. اللہ کا نام سنے ایک بکری دے. آنا چاہے تو دل نہیں بھرا, اب ایک بار بولا, اب ایک بکری دے ڈال. اب ایک بار بولے, اب ایک. کہتے ہیں کہ پورے بکریاں ختم ہو گئے. پھر آنا چاہ رہی تب بھی دل مان رہا نہیں. اب ایک بار سنیں گے کبارا. کیا سننا چاہو؟ اللہ کا نام. اب کیا ہے تیرے پاس؟ خالی ہاتھ. یہ خالی ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے نا تجھے؟ بولتی لاسٹ میں. کیا یہ خالی ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے نا تجھے؟ کیا بکریاں چرانے والا ایک کام والا غلام بھی ہونا نا تجھے؟ تو ایک بار میرے اللہ کا نام بول کر میرے دل کو تسلی کر دے, زندگی بھر میں تیری غلامی کر لوں گا. بکریاں اپنے دے ڈالے, بکریاں دے ڈال کو غلام بننے تیار ہو گئے. کیوں؟ ایک بار اللہ کا نام بول, میرے دل کو تسلی ہو جائے. پھر بولتا کہ یہ تیرے بکریاں کی بھی ضرورت نہیں اور تیری غلامی کی بھی ضرورت نہیں. بس میں ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آیا تھا, اللہ نے بھیجا تھا کہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ میرا خلیل میری کتنی محبت دل میں بسایا ہے. لیے نہیں انگار میں جلے, ہاں نمرود سب کو مار ڈالے, نو مرے. آگ میں بھی جلے نہیں, بچپن میں بھی ذبح ہوئے نہیں, اور یہاں بکریاں لے لیے نہیں لیے. بس امتحان ہوتا ہے. ہم نے بھی کیا تو بھی دکھتا تھا ہو, کیا تو بھی پریشانیاں مجھے دکھتے سے ہوتا تھا. وہ ٹائم میں ہمیں نہ نماز چھوڑنا, نہ روزہ چھوڑنا, نہ دوسرے ہمارے زکاتاں چھوڑنا, نہ قربانیاں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. جو ہمیں کرتی ادھر سے دے ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک ایگزام دکھتا سو ہم نا, رسک دکھتا ہو, اس کے پیچھے رسک نہیں ہے. آفتاں, پریشانیاں, مصیبتاں دور ہوتے رہتی جو ہمیں جانتے بھی نہیں. کہتے ہوئے بچپنا جوانی میں ایک آگ کا ایک یہ ایگزام. اب کیا ہونا سو؟ شادی بھی ہو گئی. کیا ہونا؟ بیٹا ہونا. کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا. قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں, ایک ایک آیت کی تشریح کریں گے, تفصیل کریں گے, گھنٹے لگتے ہیں. قرآن میں یہ پورا ان کی زندگی کا. تو جب بیٹا نہیں ہو رہا تو برسوں تک مانگے. کب تک؟ برسوں تک مانگے. بعد میں ایک بیٹا ہوا. بیٹا ہوتے ہی اتنے دن کا ابراہیم الگ ہے. فرشتوں میں بھی بات چلی. کس میں؟ فرشتے. اتنے دن کا ابراہیم الگ ہے. بچپنا الگ تھا, جوانی الگ تھی. بکریاں اٹھا کو دے ڈالنا, آگ میں کود کو جان دے ڈالنا, اس سے بھی بڑی چیز ابراہیم کو مل گئی. کیا؟ اولاد. اس سے بھی بڑی چیز.
ارے ماں باپ بچوں کے لیے ایسا جیتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے بچے اچھے ہونا. ایک محبت، ایک کشش اللہ ڈالتے سو. تو فرشتوں میں ایک بات کیا چل رہی؟ اب نہیں محبت، اللہ 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 بولتے تھے نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ایک اور جڑی ہے، کیا؟ اولاد. اب محبت ڈیبیٹ ہو رہی. ہاں اللہ بولے پھر سے ایک ٹیسٹ کر لیں گے لوگ. کیا بولے؟ پھر سے ایک ٹیسٹ کریں گے، ایک ایگزام. کسے؟ ابراہیم کو. بولے کہ ابراہیم جا فلانے جنگل میں اپنے بچے کو بھی چھوڑ دے، ساتھ میں تیری بیوی کو یعنی بچے کی ماں کو بھی چھوڑ دے. کیسی جگہ میں؟ کوئی پرندے کو ایک چیز کیا بھی کھانے نہیں ملتی، کوئی ہریالی نہیں وہاں پر، کوئی ہریالی نہیں، ایک پانی کا بوند نہیں، ایسی جگہ میں جا کر چھوڑ کو آنا. آج جو جسے بولتے نہیں مکہ کعبۃ اللہ جہاں پر ہے وہاں پر کیا بھی آبادی نہیں، وہاں لے جا کر چھوڑ ڈال کاغذ. دیکھو کتنا بڑا ایگزام لیتی معلوم. اللہ 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 اکبر. کیا بولتی؟ جا کو چھوڑ کو آنا. بیوی کو بھی بولنا نہیں کہیں کو چھوڑ کو جا رہی ہے کو چھوڑ کا آنا ایک چیز ہے. کیا کہ بولنا کہ بولے تو سمجھا کو گمجا کو کیا کہ کر رہے ایسا 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 بول کو ایسا الگ چیز. ہمیں ایک دن کہاں تو بھی جانا گا تو بولے نہیں سکتے چلے گئے تو قیامت آ جاتی. پھر نہیں ایک دن بھائی خالی بس اسٹینڈ میں چھوڑا لگا جاؤ، آٹو کو کسی کو بولے نہیں سر کا کر رہا ہوں دیکھیں نا کہاں جی چلے گئے شروع کر جاتے. ہوتی نہیں ہوتی. جنگل میں لے جا کو چھوڑنا جہاں پر کوئی پرندہ تک نہیں آتا تو کیا منظر ہوا ہوگا اس وقت میں. یاد کرو ذرا ذہن میں دوڑا کو دیکھو ہمیں وہ پلیس میں رہتے تو کیا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام بعد میں بولے چھوڑ کر آؤ کو بولے نا اس سے بھی بڑا ایک مجھے یہ ہوا سو تکلیف ہی سو. کیا کہ تو چھوڑ ڈالے جا کو تو بی بی حاجرہ پیچھے سے آ رہی. کیا کر کو؟ ارے بولو اللہ کے بندے کم سے کم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک ہگالے کو منالے کو رولے کو پلالے کو بی بی حاجرہ پیچھے سے آ رہی. بولو میرے سے کیا تو غلطی ہوئی، بولو میں معافی مانگ لیتا ہوں. ایسا چھوڑ کو جانو کو. بچے کی صورت تو بھی دیکھو، بچے کی صورت تو بھی دیکھو. کتنے برساں تمہیں دعا کرے نا بچہ ہونا کو ایسی جگہ میں تمہیں چھوڑ کو چلے جاتے ہیں. کیا نہیں تمہیں اتنے گھٹ دل تو بھی نہیں ہے، تمہیں چھوڑ کو جاتے نہیں. لیکن پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بولو کر کو بتاتے ہیں کہ 6 میل پیچھے سے آئے. ٹھیک ہے کو کتنے میل بھائی؟ 6 میل تو 9 کلومیٹر تک آئے ہیں پیچھے سے منا لے. اللہ بولے جواب نہیں دینا ابراہیم، جواب نہیں دینا. تو بتائے کہ وہ چھوڑ کر آنے سے زیادہ، جدائی سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے بی بی تکلیف ہوئی ہے تو اس وقت نہیں ہوئی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہ بھی بڑی نیک تھی. اتنی دور آنے کے بعد ذہن میں ایک بات آتی ہے اور خود بی بی حاجرہ پوچھتے ہیں ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تبھی تم یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ جو ہے نہ میرے سے تمہیں نفرت ہے نہ بچے سے نفرت ہے. بچے سے تو اور اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے. اگر تم چھوڑ کر جا سکتے ہو تو صرف ایک ریزن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، باقی کا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو بی بی حاجرہ نے جب یہ بات کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. بی بی حاجرہ نے چھوڑ دیا جاؤ اب اللہ کی مرضی. اگر ہم زندہ رکھنا ہے تو رکھ لے، میرے بچے کو زندہ رکھنا ہے تو رکھ لے، ورنہ اگر ہماری موت یہاں پر اللہ نے مقدر کر دیا تو میں بھی راضی ہوں. نیک بیوی تھی، ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، تو اولاد بھی ویسے نیک ہوتی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم ماں باپ کو بھی ویسے بنا دے کہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر نیک بن جائیں. ہمارے برائیوں کا اثر بڑا پڑتا ہے بچوں پر. ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہر ماں باپ کی حفاظت فرمائے. تو ان کی یہ قربانی کا نتیجہ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کی قربانی کا نتیجہ کہ وہاں پر کیسی اولاد ہوئی؟ اسماعیل ذبیح اللہ. اور وہ منظر اللہ اکبر، چھوٹی سی ایک تھیلی تھی کھجور، چھوٹا سا ایک مشکیزہ تھا پانی کا، کہیں پر بھی پانی نہیں.
کہیں پر بھی پانی نہیں. چند دن میں کھجوریں ختم. بھوک لگی تو کھجور چوس لینا, ذرا پانی پی لینا. دیکھتے 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 کھجوراں بھی ختم, پانی بھی ختم, اور بچہ جو ہے دبلا ہو گیا. اور بی بی حاجرہ بھی جوش میں کیا کہ بول ڈالی, کیا کر کو اللہ کو کیا منظور کہ وہ ہون دے جاؤ کر کو. لیکن بی بی حاجرہ بھی بعد میں یہ بات بول دی کہ میرے لیے میری جان دینے نکل جانے سے بھی زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی, میرا بچہ تڑپتا تھا. پیٹ کمر سے بچے کا لگ گیا, ہونٹ سوکھ گئے. تو میں پانی کی تلاش میں کبھی صفا کے پہاڑی پر چڑھتی, کبھی مروہ کے پہاڑی پر چڑھتی کہ کوئی انسان نظر آ جائے, اس سے پوچھوں, کوئی کہیں پانی یعنی نظر آئے تو جا کر اونچی جگہ میں جا کر دیکھنے کے لیے دوڑتی تھیں ایک پہاڑ کے اوپر, بچے کو یاد کر کے پھر نیچے آ جاتی تھیں, پھر اور ایک پہاڑ پر چڑھتی تھیں, پھر بچے کو یاد کر کے آ جاتی تھیں. اور اس کے درمیان میں وہ خود بھوکی ہو گئی, پیاسی ہو گئی, اس کے بھی ہونٹ سوکھ گئے. بچہ جب بل بلا رہا تھا اور ہونٹ سوکھ رہے تھے, روتے روتے بچے کی آواز بھی بند ہو رہی تھی اور سینے میں دودھ تک نہیں تھا. اب ماں تو ماں تھی, کیا کرتی؟ تو کتابوں میں لکھا ہے ماں کا کلیجہ اتنا تڑپ گیا اور ماں برداشت سے باہر جب ہو گئی تو اپنی زبان کو, اپنی جیبھ کو بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے کہ بچے کو تھوڑی دیر تسلی ہو جائے. ماں کی زبان بھی سوکھی, بچے کی زبان بھی سوکھ گئی, آواز بند ہو گئی. تو اس وقت میں اس ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے, اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اس وقت کی تکلیف میرے لیے سب سے بڑی تکلیف تھی زندگی کی, کہ میرا بچہ ویسا تڑپ رہا تھا. لیکن اس وقت کے اس ماں کا دوڑنا اور پانی کی تلاش میں دوڑنا تھا. لیکن آج کا حاجی حج کے لیے جاتا ہے, کوئی عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے, اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس جگہوں پر جا کر نہ آئے. 7 مرتبہ پھری ماں, وہ 7 مرتبہ ہر حاجی پھرنا ہے اب, نہیں تو حج قبول نہیں اس کا. 7 مرتبہ عمرہ کرنے والا وہاں پر پھرنا ہے. لیکن اب تو جو ہے وہاں پر جو ہے ایسے کہ ہمارے بڑے بڑے بنگلے بھی نہیں رہتے بھائی صاحب. کیا ایئر کنڈیشن, کیسا روشنی وہاں پر, رات رات کے جیسا نہیں وہاں, کب اجالا ہوتا ہے کہ کب اندھیرا ہوتا ہے کہ معلوم بھی ہوتا ہے, وہ نظام بنا کوئی. لیکن پھر بھی کیا کرنا, جانا. دوڑنا نہیں ہوتا, دوڑنے کی ایکٹنگ تو بھی کرنا. نشان ہے وہاں پر, ہاں نشان گرین لائٹ ڈال کو رہتی کہ وہاں پر کم سے کم وہ جگہ میں تو بھی دوڑنا کرتے. کئی کو بی بی حاجرہ دوڑی تھی سو وہاں, انہوں پانی کی تلاش میں جو دوڑے وہ اللہ کے لیے کوئی گلا نہیں. خلیل اللہ نہ, اللہ کے پیغمبر نہ, ان کے بیٹے کو ایسا کرنا تھا کیا, ان کی بیوی کو ایسا کرنا تھا کیا, ہمیں بولاتے نہیں. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن ہے, کیا بھی نہیں. ہمیں اتنا کرتی ہم نہ کے کوئی آفت. یہ باتیں, یہ گلے شکوے اللہ والے نہیں کرتے تھے. جو مصیبت آتی تھی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی مصیبت تو ٹل جائے, ہمیں سکون مل جائے, لیکن تو ناراض بھی نہیں ہونا, تو کبھی ناراض نہیں ہونا, یہ اس کی کوشش ہوتی تھی. تو بی بی حاجرہ کے اس وقت کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. اور پھر جو ہے وہ چند دنوں کے بعد وہ ایگزام پاس ہو گئے. اب لمبا قصہ ہو, وہ ایگزام پاس ہو گئے. کون؟ تینوں پاس. اب یہاں بی بی حاجرہ بھی پاس, ابراہیم علیہ السلام بھی پاس. بچہ تو بچہ تھا. پھر اب آئے, گھر کو آئے, ملے جلے کو تھے. جب کہ تو چھوٹا تھا بھائی بچہ, جب کہ تو چھوٹا تھا بچہ, چاہ کو چھوڑ کا کو تو چھوڑ ڈالے. اب محبت باپ کے دل میں کب ابھرتی سو تو بچے کی اور بھی زیادہ جب انگلی پکڑ کر چلنے والا ہوتا ہے. اب انگلی پکڑ کر چلنے والا ہو گیا, جہاں کہیں بھی جاؤ ایک سہارا, ایک سپورٹ. کیا کہ جا رہیں گے تو بچہ ساتھ میں آ جا رہا, کیا کہ لے کانے بازار کو جا رہیں گے تو بچہ ساتھ میں آ جا رہا, کیا کہ گاؤں کو جا رہیں گے کو بولے تو بچہ ساتھ میں آ جا رہا, کیا کہ فون کر کو ایک بات بولا رہیں گے تو اب مثال ہمیں بول رہے ہیں سو ایک کام بچہ کر ڈال رہا, تو کتنی اور محبت بڑھ گئی سو. تو وہ حساب کے جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل اس حساب کو پہنچا تھا, اب کہے کہ اب محبت اور بڑھ گئی ہے. اتنا آسان نہیں. جب چھوڑ کے سر کا تو بولے چلو پھر ایک ایگزام. جب پہلے پورے آرڈر کرے, اب آرڈر نہیں, کس کا؟ اللہ کا. خالی خواب میں دکھاتے سو.
خواب میں دکھائے سو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے بچے کو ذبح کر. ایک دن دیکھے، دوسرے دن اونٹا قربان کر ڈالے، دوسرے دن پھر وہ خواب، پھر تیسرے دن وہ خواب، تو پھر پریشان. نبی کا خواب وہ بھی کوئی ہوتی. تو بچے سے مشورہ کرتے، لمبا واقعہ وہ بھی، بچے سے مشورہ کرتے ہیں چلو. تو بچہ بھی جواب، سوال جواب ایسا تھا، اللہ قرآن کی آیتاں بنا کو قرآن میں اتار دا جاؤ. ابا جان اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ بھی اللہ کے، آپ کی جان بھی اللہ کی، اور میں بھی اللہ کی امانت ہوں، میری جان بھی اللہ کی امانت ہے. اگر اللہ پوچھ رہا ہے تو میری جان قربان ہے، حاضر ہے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ذبح کر دیا اللہ کے نام پر. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پاؤں گے. انشاءاللہ بولتا، اللہ کو وہ انشاءاللہ بڑا پسند آتا. جاتے بھی کام بولے تو میں کردار دونوں کہتے نا مان چل جاتے سو، ہاں انشاءاللہ بولتے نہیں، اس میں اللہ کی مددیں آتی ہیں. ایک انشاءاللہ کا پاور بھی بڑا ہوتا ہے. بچہ بچہ ہی تھا، کہتے ہیں کہ اس انشاءاللہ کے ذریعے سے کئی سارے کام ہو گئے. قرآن میں ہے وہ انشاءاللہ من الصابرین، قرآن میں بچے کے الفاظ تھے وہ. انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. میں صبر کر لوں گا جان دیتے دیتے. جان دے ڈالی، مطلب حاضر کر دیے. ذبح ہو گئے کیا؟ ذبح ہو گیا بچہ. بات کو میں ختم کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ تیاری ہوئی کہ ہاں شیطان آیا، بہکایا بی بی حاجرہ کو کیا کہ رقم سے کہاں گئے سو معلوم کیا کرتے ہو؟ دوست کو ملانے کا بول کو گئے سو. کس کے پاس ہے؟ دوست کو ملنے جا رہی سو، بچے کو ملانے جا رہی سو. بھائی کسے ملنے؟ دوست کا تو کون ہے؟ اللہ. بی بی حاجرہ کیا سمجھے سو کہ کون کی فرینڈ دے کر لیے سو. بات جھوٹ بھی نہیں تھی، وہ بات سچ بھی تھی، لیکن سمجھ کے لیے ایسا نہیں ذبح کرنے جا دوں گا. وہ بولے چپ کے رہتے تھے. بی بی حاجرہ ماں تو ماں ہوتی ہے. اب لیکن ویسا بول کو جاتی، دو جنے کا مشورہ، وہ باپ بیٹے بات کر لیں سو، کیا بول کو جانا، کیا کرنا، پورا بات کرنے کو جا رہی سو. درمیان میں شیطان آ کر ان کو بہکاتا. وہ کیا بہکایا ہمیں بولنے کا موقع نہیں ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے غصے میں کیا کرے، کنکریاں اٹھا کر جا ہے سے کب تو مار دیں کیا تو لے کر ایسا مارے. تو آج کا حاجی جو بھی حج کے لیے جاتا ہے وہاں پر ایک پلراں کے سے کہ بڑے بڑے دیواراں بنا دا نہیں، ادھر جو ہے کنکرے پھینکے تو ان کا حج قبول، نہیں تو نہیں. انہوں پھینکے تو شیطان بہکایا آنکھوں کو. وہاں پر وہ کوسے پلیس میں شیطان کھڑ کو بہکایا تھے کہ وہاں پلراں بنا دا. اب حاجی کو مارنا ہوتا، ہر حاجی جانا جا کو مارنا ضرور. بہرحال پورے ترتیبیں وہاں پر جو ہے بنائے. پھر وہاں پر جو قبلہ ہے کعبۃ اللہ ہے، یہ بنائے چھوٹو نتیجے نے کون؟ ابراہیم علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام. اب لمبے واقعے تھے. بہرحال میرے بولنے کا مقصد کیا کہتے، پوری زندگی بھی اللہ کے لیے. اللہ ایک بھی نہیں لیے بچے کو بھی لیے نہیں. بچہ کو دکھائے وہاں، اور قیامت تک والوں کو وہاں کا قانون جاری کر ڈالے. ایک نبی آپ کو کیا کہ ایک رولس بتائے تھے، ایسا بھائی تمہیں عبادت کرنا کو. وہ نبی دنیا سے چلے گئے کے بعد، پیغمبر چلے کے بعد پھر اللہ کا کوئی رسول آتا تو چینج ہوتے تھے پورے طریقے. بہت سارے طریقے ختم ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو شروع ہوئے وہ بہت سارے کام ابھی باقی ہیں. تو کیا ہے؟ قربانی باقی ہے، شیطان کی کنکریاں مارنا باقی ہے، صفا مروہ باقی ہے. جو کعبۃ اللہ انہوں نے بنایا اس کو اللہ نے قبلہ بنا دیا، ہمارا قبلہ بنا دیا. اس کے طرف پھرے تو اس نماز، ادھر پھر کو نماز پڑھے تو ہوتی ہے نماز ہماری. اور ایسے بہت سارے کام ہیں. لیکن مقصد آخر میں میری بات یہ ہے، آپ قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں گے اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے. اسی لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم آگے بڑھ کر جو کرے تھے ویسا دل نہیں مانے تو بھی کرنا
ہمیں دل کے بندے نہ ہوئے، ہمیں کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو دل چاہا کیا چھوڑل کانے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دل چاہا کیا ذبح کر ڈال نہ کر کو، لیکن اللہ چاہتے ہیں کو کرے سو ایسا ہم نہ بھی دل چاہندے نہیں چاہندے، اللہ کیا چاہتی ہیں ویسا کرنا۔ ہمیں دل کے بندے نہ ہوئے، ہمیں نفس کے بندے نہ ہوئے، ہمیں کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ دل مانیں دے نہیں مانیں دے، اللہ کا کیا حکم ہے اسے پورا کرنا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہر ایک سے امتحان چاہتا ہے۔ اب ہمارے امتحان میں سب سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب میں نماز کے عنوان سے بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ قربانی کے لیے آپ جو ذبح کرنے کے لیے کھڑتے، میں انشاءاللہ جمعہ کے موقع پر یا موقع دے تو عید کے موقع پر پھر یہ واقعہ میں بتا دوں قربانی کا انشاءاللہ کہ وہ واقعہ کیسا کو بولے تو فرشتے یہاں تک کہ اسرائیل بھی روئے گئے تھے ہوٹل میں۔ کون اسرائیل کے تو جان نکالنے والا فرشتہ، سخت دل، اتنا سخت بنایا کسی کا دل بتا سخت نہیں ملک الموت کو، لیکن وہ فرشتہ بھی رو ڈالا وہ ٹائم میں۔ وہ منظر دیکھو، باپ کو بیٹے کو ذبح کر رہا ایسا، وہ بھی کیسے بچے کو، تاکہ ایک باپ غصے میں ایک مار بچے کو مارا، بچہ مر گیا، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں محبت ہے، چاہت ہے، اپنی جان سے زیادہ چاہت ہے، ایسے بچے کو ذبح کرنا کا تو بہرحال جب دعا یا بات میں جو ہے وہی بات ہوتی ہے کہ دعا جو پڑھتے ہیں قرآن کی آیت بھی وہ دعا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت بھی بولتے نہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي کر رہا سو کیا انہیں قربانی، لیکن سب سے پہلا ورڈ کیا بول رہا تو صلاتی، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ کے تو کیا نماز، صلاۃ کے تو کیا نماز، کر رہا سو یہاں قربانی، لیکن زبان سے اللہ تعالیٰ کیا پہلے نکال رہی؟ نماز کو نکال رہی۔ اب وہ کیا ڈیٹیلس ہے میں انشاءاللہ اب یہ موقع نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر سے وہ توفیق وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں لوگوں کو جو ہے پھر ایسے دین کے مجلساں قائم ہو جانا، ہمیں مل بیٹھ کو سننا یا ایسے آن لائن کے ذریعے سے بھی سننا، زندگی کے کوئی بھروسے نہیں، لیکن اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم عید بھی منائیں، عید کی نماز بھی سہولت سے پڑھیں، قربانیاں بھی ہم صحیح طور پر ادا کریں، اور ہم کو زندگی میں تیرے گھر کے دیدار کے بغیر، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار قبر اطہر جو ہے مدینے میں، وہاں پر جا کر سلام پڑھے بغیر ہماری موت نہ آئے۔ امین بولو بھائی، اللہ بچا لیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے جیسے جیسے حالات بھی آئیں، ہماری تمنا ہے کہ وہ گھر جو ہمارا قبلہ ہے ہمارے لیے، اور اس کا دیدار ہم کریں گے، وہاں پر حج بھی ہم کریں گے، شیطان کو کنکریاں بھی ہم ماریں گے، صفا مروہ پر بھی ہم دوڑیں گے، عرفات کے میدان میں بھی ہم حاضر رہیں گے، اور پھر قربانیاں بھی ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر سلام بھی پڑھیں گے، زیارت بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہی ہماری موت آئے یا اللہ سے مانگنا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیتیں کریں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا، اس کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو بند کرنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ ان کی کم عقلی باتیں ہیں، کس سے نفع ہوتا ہے؟ کروڑوں کو، سب سے زیادہ نفع رہتوں کو اس کا۔ وہ لوگ پالتے ہیں، سال بھر جانوروں کو پالتے ہیں بقرعید کے نام پر، اور خوب پیسہ ان کو ملتا ہے، کروڑوں خربوں کا پیسہ لگتا ہے امت کا۔ ہمارے اس باغی پلی میں جتنے قربانیاں ہوتی ہیں اس کے حساب لگا ڈالو کتنے ہزار ہوئے گا، تعلق کا حساب لگاؤ، ضلع کا حساب لگاؤ، پوری کنٹری کا لگاؤ، دوسرے کنٹریاں کے لگاؤ، ہر حاجی کئی قربانیاں وہاں پر دیتا، قربانی بھی دینا انہوں وہاں، یہاں کی قربانی الگ۔ اب ہمیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب حج کو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں جا وہ قربانی ہمیں دیتی نا، اس کے علاوہ ہمیں سال دیتی نا، وہ الگ قربانی وہ بھی دینا ہمیں، وہ الگ ہی الگ قربانی، حج میں قربانی، اور سال جو دیتے ہیں قربانی وہ بھی قربانی۔ اور میں مسئلہ بھی ایک بتا دوں دعا سے پہلے، دیکھو 4 آدمی گھر میں ہیں کہ تو 4 جنے کے بینک بیلنس الگ ہے تو 4 قربانیاں دینا، سمجھ ماری بات ہے؟ ہمارے کیا کر رہی، کما رہی، لے جا کو بینک بیلنس کیا بھی جما رہی نہیں، بڑے بھیا کے ہاتھ کی، ابا کے ہاتھ کی، کون کی، ایک کے انڈر میں ہمیں پورا دے ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس 50 پر 2.5 تولہ چاندی مولنے کی کیپیسٹی کی ہمیں نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، پورا ہمیں دے ڈال رہی ہیں۔ سوچے
કરોડાં કે કરોડાં હંધે લ્યો એક જ કુરબાની. સમજ મારી बात है. કરોડાં હંધે લ્યો एक ही बड़ा आदमी है सो अकेला चलाता सो एक ही कुर्बानी सारे साल उसके तरफ से देना सो. एक बार उनके अम्मी की तरफ से कहते, एक बार अब्बा की तरफ से कहते, तो एडिशनल कुर्बानी आपको देना नहीं कहते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबके तरफ से कुर्बानी दी गई, मेरी उम्मत की तरफ से कहते हमें भी देना, अल्लाह के नबी के नाम से देना, हम औलिया अल्लाह के नाम से भी देना, माँ बाप के नाम से भी देना, दादा दादी नाना नानी के नाम से भी देना, उनके तरफ से, नाम तो अल्लाह ही का है, उनके तरफ से कुर्बानी हमें देना. लेकिन अल्लाह हमने ताकत दिया गया तो कैसा गया तो मेरी मैं यहाँ कुर्बानी देना मेरे ऊपर वाजिब हो गया. कहीं को तो मैं सौकार मालदार इस्लाम के हिसाब से तो मैं कुर्बानी दे दूँ, एडिशनल में साथ में कुर्बानी देना, साले साल वो बदला लो. एक बार नबी के नाम से, एक बार बड़े कौन की, वो कुछ एडिशनल में देती ना, वो साले साल में देते रहना. कब छोड़ सकता है तो वो कैपेसिटी नहीं तो छोड़ सकता. जैसा वक्त आते ही हमें नमाज़ पढ़ लिए, मेरी नमाज, जैसा वक्त आते ही हमें रोज़े रख लेते हैं, कौन सा वक्त, रमज़ान का वक्त आया तो ऐसे ही बकरीद का वक्त आया तो मेरे तरफ से मैं कुर्बानी देना. कहीं को अल्लाह मुझे माल दे को है, मेरे तरफ से कुर्बानी, मेरे माल की हिफाजत होती है, मेरे जान की हिफाजत होती है, और उसकी बरकतें कुछ और ही होती हैं. कई सारे रूहानी और रूहानी तौर पर भी इसके बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, और जिस्मानी तौर पर भी बड़े फ़ायदे होते हैं, माली हिसाब से भी बड़े फ़ायदे होते हैं. जो बड़े बड़े आफत आने को थे उसे ख़त्म हो जाते. कब? वो अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा होना. आप 5,000 10,000 ख़र्चा होते सो 5 करोड़ तुम्हें गरीबां को दे डालो, कुर्बानी छोड़े तो इसका जवाब अल्लाह को देना. वो वक्त में क्या करना कि वो करना सो. तो कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है. तो हमें मांगना ज़िंदगी भर हर हमेशा हमें कुर्बानियाँ देते रहना. इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए. कुर्बानियाँ के और मसाइल हैं, मैं जुम्मा में भी बोला, जैसे जैसे क्या है नहीं, बाल नाखून वगैरह ये ईद तक नहीं काटना. हर आदमी कोशिश करना, अल्लाह है ना, जब हमना भी तौफीक दिया तो हमें भी कुर्बान, गरीबां भी मिसाल उस नीयत से छोड़ेंगे या सहूलत ही नहीं हुई 3 दिनों में तो हम भी जो है करेंगे. नीयत तो थी ना हमने, इसलिए जो है उस नीयत से जो है रह सकते हैं. मुस्तहब है. कौन तो भैया कटिंग कराता हुआ कि नाखूना निकालते हुए क्या रे अकल नहीं करेगा, गालन देना नहीं होगा. समझे तो अच्छा बात है, समझा सकते नहीं तो क्या भी बड़ा ये नहीं हो, नाजायज़ काम नहीं हो, क्या भी सवाब बल्ला का था. और हाजी लोगों को बड़ा कंडीशन हो, हाजा की नकल वहाँ नहीं जा सक रही, वो उसकी नकल हम यहाँ तो भी करेंगे. अल्लाह की मोहब्बत में वो सब छोड़ा दें, कोंगई करना करते, मैल निकालना करते, वो सब क्या भी नहीं उन्होंने, अल्लाह की मोहब्बत में. कौन? हाजा. ऐसा हमें भी अल्लाह की मोहब्बत में दूर रोको, कम से कम महसूस तो भी करना. हमें भी हमारे हाजा ऐसा करते रहते हैं, हमें भी ऐसा, हमें भी ऐसा, हमें भी ऐसा करें. यहाँ रोको, अल्लाह की मोहब्बत में करेंगे इंशाअल्लाह. बातें बहुत ज़्यादा थी, बहुत शाद बोलिया. दुआ करो अल्लाह ताला अगर गलत बोला हूँ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए. बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी, सबको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए. जितने साथियाँ आज ये मशवरा कर को नौजवान साथियाँ जोड़े करे और या एक निज़ाम बनाए. ऑनलाइन में भी बहुत सारे जो नहीं पहुंच सकते उन्होंने भी सुने देकर को, और जो भी इसके पीछे मेहनत किए, और एक छोटी सी दावत रखे, उसमें ख़र्च करे, मेहनत करे, खिदमत करे, लोगों को घरों के पास जाको बोले वगैरह वगैरह, मैसेज बना को भेजे. ये सब जो है इन तमाम तक एक दीन की बात पहुँचना का जो निज़ाम बनाए, अल्लाह ताला उन तमाम को भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए. उन्होंने हालात के हिसाब से क्या क्या हमें दीन के हिसाब से मेहनत करते कि कर लेना, अपना भला हमें जैसा चाहते हैं सारे लोगों के भी भला हमें चाहना, ये उम्मत की शान है. इसीलिए अल्लाह ताला इस उम्मत में हमने ऐसा पैदा कराया. सो आप मेरा में देख लेंगे कि कोरोना नहीं, मैं भी अच्छा रहना और लोग भी अच्छे रहना. करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए. दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम. भाई जुम्मा में भी मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह, ज़रूरी बातें थी हमारे हज़रत बताए थे. बाकी सफाई का भी ख्याल रखना. कुर्बानी वगैरह में आप जानवरों को पाल रहे हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब होना नहीं, ज़बा कर रहे हैं तो दूसरों को तकलीफ़ नहीं होना. और हुकूमत के क्या कानून आएंगे उसे ज़रा लापरवाही नहीं करना. भी मिसाल बोल रहा हूँ, मास्क लगाने के बारे में, जानी मास्क लेको आने के बारे में, और सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या आर्डर उधर आता रहता कि हमें बोल डालती क्या हज़रत हाँ वैसा खड़े ना, वो मस्जिद में ऐसा खड़े ना, वो वैसा के सका हम ना ये करो ना को. हमें क्या करते हैं, खामोश हो जाते. कहते भी होने ले तो अल्लाह की मददें नहीं आती. यहाँ पर अब मैं इतने बात हम बोले ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं बोला तो मुझे गुनाह. वहाँ क्या आर्डर पास करते हैं कि
وہ ہمیں بولتی ہیں، ہمارے حضرت ہم فون کرتی ہیں حکومت سے کیا آرڈر ہوتا ہے ہمیں بولا دی، تب تک آئے ہوئے رہتے رہے ادھر کے بیٹے تو آ رہے سامنے کھڑ رہے، ہاں تو آ رہے ملنے کھڑ جا رہے، ہاں یہ کیا بولتے رہتے ہیں چل رہے، اس کے جواب اللہ کے پاس دینا پڑتا ہے، اس کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے نہیں چلا سکتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے چلانے کا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ہم ایک دن ہمیں زندگی بھر اتنے دن سالہ گزارے گا وہ الگ ہے، اب کا نظام الگ ہے، یہاں پر دشمنان بھی ہمارے طاق میں رہتے ہیں، اور اس سے بچنے کے واسطے کیا کرنا وہ سب بڑے لوگ جو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ دیکھو آپ کل ہی ہمارے امیر شریعت جو ہے یہ کرے اس کا پڑھ کو دیکھو، اس سے پہلے جو نمازوں کے بارے میں اناؤنس کرے جب پڑھ کو دیکھو انہیں باقاعدہ ان کے کیا ورڈ رہتے ہیں اسے خیال کرنا، اس کے واسطے ہر آدمی اپنے ذہن کے حساب سے کیا آیا کہ وہ آپ کو مسجدہ میں جلدی جلدی بولنا نہیں ہیں، کمیٹی والے رہتے ہیں، حضرت رہتے ہیں، انہوں نے کہتے بھی ضروری بات ہے تو ڈسکس کرنے کو بولتے ہیں، ورنہ بڑے ہیں ہم نہ جامع مسجد والے بولتے ہیں کہ چکبلا پور والے کی کولار والے بولتے ہیں تو اسٹیٹ والے بولتے ہیں، انہیں فوراً سڈنلی کیا تو میسیج آتی ہے تو اب ہے قانون کیا آتا رہتا ہے تو بولتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے جب تک جو ہے کیا انہوں بول کو ہیں کہ ماسک کے ساتھ آنا تو آؤ، اب مثال کون بھی وہاں آ کو تاکہ آواز آ رہی ہے مسجد میں کوئی ویڈیوز لے لے گا آتا مثال پورے جا رہیں گے تو ماسک نہیں سکا جا رہیں گے تو پکڑے جاتے کہ نہیں بولتے، کیس ہوتا کہ نہیں کہ بولے وشال بولتا تھا، تو ان کے واسطے تو بھی ہمیں کم سے کم جو ہے اللہ کے اوپر ہم یقین اللہ کرے سکا ہوا وہ سب اپنی جگہ صبح الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کو اٹھ کا کو نماز پڑھو تب معلوم ہوتا تو مثال بولنے کا ٹھنڈ کی ہے کہ گرم اوڑھ لے سویا اللہ کرے سکا ہونے دے گا تو اس کی مدد آتے نہیں پیٹتے ہیں پھر ڈال کو کون پیٹنا کہ وہ کھاتے ہیں ہمارا مثال کہاں عزت کا بھی خیال نہیں اور ایک بھی خیال نہیں اور ایک بھی خیال نہیں، اللہ کا کیا قانون ہے کہ وہاں دکھانا سو قربانی دینا کا تو دینا، الصلاۃ خیر من النوم کو تو کب بولتے سو بولے جی رمضان میں سنے سوچ کی سن رہیں گے بچا میں کب تو آواز آتی ہے کہ کب بولتے سو وہ صبح کی اذان میں وہ بولتا نہیں، ہاں وہ ہوتا نہیں، ہاں یہاں کیا کبھی جمعہ کو آیا تو بھی ہاں انہیں بھی بولتا ہے وہ سب نہیں، کیا ہیں کہ وہ ہیں ہمارے پاس رہبری کرنے والے ہیں، یہ من مانی کے چیزیں جب پھیلتی تو امت میں ایک نقصان آتا، میں سب کے لیے بولنے میں بہت سارے سن رہے ہیں، یہ امت میں ایک نقصان آتا اور امت کے میں اللہ کے جو مددیں بند ہو جاتی ہیں یہ من مانی کی وجہ سے بند ہو جاتے، اس کے بارے میں بھی ذرا خاص خیال رکھیں، جو قوانین ہیں وہ قوانین آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہم پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھول گئے تو بھی کمیٹی والے رہتے ہیں انہوں ہمیں یاد بھی دلاتے ہیں، حضرت اس کے بارے میں ذرا بولو ایسا ہے نہ رکھو، ان کو ٹیشن کے بعد بھی بلا کو بولتے ہیں، جامع مسجد والے بھی بولتے ہیں، پرسوں میں بلا کو بھیجتے تھے کمیٹی والے کو، مثال کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہاں کا قانون انہوں بھی جاری کر دی، اسٹیٹ ڈسٹرکٹ والے ڈی سی کی طرف سے یہاں آتا، سرکل کی طرف سے ہم نہ آتا، تحصیلدار کی طرف سے ہم نہ آتا، ہمیں بولنا، یہ پورا قانون ہمیں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، جب تک کیا کیا بولیں کہ وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ بے شک اے اللہ بڑے لاچار بندے ہیں، بڑے بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کو مٹانے کی پورے پلان بن چکے ہیں، اے اللہ ہمارے مسجدیں بند کرنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، ہمارے مدرسوں کو ختم کرنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، ہمارے عیدگاہوں میں نماز کو روکنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری مدد جب آتی ہے تو اے اللہ ہم ہر کام کر لینے میں آسانی آ جاتی ہے، اے اللہ ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہم کو حکومت نظر آتی ہے، ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہم کو دشمن نظر آتے ہیں، لیکن اے اللہ وہ دشمن بھی وہ حکومت والے بھی تیرے ہی بندے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بات تو ہی ڈالتا ہے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے سے بڑے بڑے گناہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ہماری غلطیاں ویسے ہونے کی وجہ سے تو ناراض ہو چکا ہے، اے اللہ تیرا غضب تیرا غصہ اتر رہا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں نفرت ہمارے بارے میں آ رہی ہے، اے اللہ یہ نفرت بھی تو ہی ڈالنے والا ہے، محبت بھی تو ہی ڈالنے والا ہے، اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، ساری امت کو معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ امت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے، اے اللہ اگر یہ امت اجڑ گئی تو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ اس نبی کا واسطہ دے کر ہم تیرے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت پر تیری مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ امت پر تیری مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، عظیم کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ
اے اللہ قرآن میں ہماری کامیابی ہے، اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہم کو عزت ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے اے اللہ بڑے بڑے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے اس کو لپیٹ کے الماریوں میں رکھ دیا ہے۔ اے اللہ ہم نے سمجھا ہے کوئی انتقال ہو گئے تو پڑھنے کی کتاب ہے، ہم نے سمجھا ہے کسی اے اللہ اپنی دکانوں کو اپنے گھروں کو اوپننگ کے دن پڑھنے کی کتاب ہے، نہیں مولا، وہ تو ہماری زندگی گزارنے کے لیے اے اللہ پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کتاب کو اپنانا ہے۔ اے اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما دے، بھولے ہوئے سبق کو اے اللہ ہم کو پھر سے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے، ہزاروں کے ہزاروں لوگ بڑے بڑے اجتماع میں جڑتے تھے، بڑے بڑے جلسوں میں جڑتے تھے، اے اللہ لاکھوں لوگ حج کے موقع پر جڑتے تھے، اے اللہ عیدگاہوں میں ہزاروں لوگ جڑتے تھے، اے اللہ سارے کے سارے مجلسیں، سارے کے سارے پروگرام ہمارے ختم ہو رہے ہیں، اے اللہ پھر سے ہم وہ سہولتیں مانگتے ہیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں مولا پھر سے وہ مجمع عیدگاہوں میں جڑ جائے، ہماری آنکھیں ترستی ہیں مولا پھر سے ہم مکے اور مدینے میں حاضر ہو جائیں، ہماری آنکھیں، ہمارے بچے، ہمارے علماء، ہمارے بڑے بڑے اے اللہ اس وقت کے اکابرین بڑے تڑپ رہے ہیں کہ اے اللہ پھر سے دین کے کام کرنے کے جتنے شعبے ہیں، جماعت والوں کو جماعت کا کام ہے، اور خانقاہوں والوں کو خانقاہوں کا کام ہے، مدارس والوں کو مدرسوں کا کام ہے، مکاتب والوں کو مکاتب کا کام ہے، مسجدوں والوں کو مسجدوں کا کام ہے، اے اللہ سب بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ سب بے بس ہو چکے ہیں، سب منتظر ہیں پھر پہلے جیسا ماحول ہو جائے۔ اسی انتظار میں رہ کر ہمارے بڑے دنیا چھوڑ کر بھی بہت سارے چلے گئے، اے اللہ ہمارے بڑے بھی اے اللہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہتے کہتے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اے اللہ اسی انتظار میں اے اللہ سوچتے سوچتے چلے جائیں، اے اللہ ایسا کبھی نہ ہو، اے اللہ ہم مانگتے ہیں پھر سے وہ پہلے جیسا اور بہتر سے بہتر ماحول نصیب فرما دے، مدرسوں کو آباد فرما دے، اے اللہ جماعتوں کو آباد فرما دے، مرکزوں کو آباد فرما دے، دینی درسگاہوں کو آباد فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، یہاں پر بیٹھ کر جتنے بھی باتیں بولے ہیں اے اللہ سنے ہیں، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں آمین بول رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بھی اے اللہ مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، اور بہت سارے اے اللہ فون کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، سننے والوں میں بچے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، عورتوں بھی ہوں گے، اے اللہ ان تمام کے بھی مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ آج چاند رات ہے، بقرعید کا چاند نظر آ گیا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے کے اے اللہ بہت ساری عبادتیں ہیں، سب سے بڑی عبادت اے اللہ ان 9 روزے رکھنا ہے، اے اللہ 9 روزے بھی رکھنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرما، تیرے پیارے رسول بہت پابندی سے یہ 9 روزے رکھتے تھے، اے اللہ ہم کو بھی نیک توفیق نصیب فرما، اولیاء اللہ بڑے اہتمام سے روزے رکھتے تھے، ہم کو بھی یہ 9 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ایک رات شب قدر کے برابر ہے، اے اللہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تاخراتوں میں ہم جاگتے ہیں، اے اللہ اب تو اے اللہ تیرے طرف سے انعام والی راتیں تو دے رہا ہے، ہر رات شب قدر کے برابر ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے صحیح طور پر اے اللہ یہ راتیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، کم سے کم عرفہ کا روزہ، اے اللہ عید کا روزہ، بقرعید سے پہلے کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ بڑا اہم ہے، اے اللہ کم سے کم اے اللہ جو کمزور ہیں پورے روزے نہیں رکھ سکتے ان کو ایک روزہ تو بھی رکھنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ قربانیاں دینے کی طاقت اور توفیق نصیب فرما دے، جو مقصد ہے قربانی دینے کا، جو نیتیں اے اللہ ہم کو کرنا ہے وہ صحیح نیتوں کے ساتھ، اے اللہ تیری رضا تیری خوشنودی کے اے اللہ جیسا تو خوش ہوتا ہے ویسے ہی قربانیاں دینے کی طاقت اور توفیق ہم تمام کو بھی نصیب فرما، اس دعا کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بے انتہا قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قربانیوں کے مسائل پوچھ کر معلوم کر لیں، جو آپ کی جانے پہچانے عالمہ رہتی ہیں حضرت رہتے ہیں ان سے بھی پوچھ کر معلوم کر لیں، اور یہ روزہ کی بھی اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، وقت معلوم کر لیں سحری کا افطاری کا، اس کے بارے میں جو ہے تھوڑی توجہ دیں۔